سلطان محمود غزنوی کی یہ عادت تھی کہ رات کو بھیس بدل کر شہر کا گشت کیا کرتے اور جب رعایا سوئی ہوتی تو وہ خود جاگا کرتے تھے تاکہ اپنی عوام کے حالات کے بارے میں باخبر رہ سکیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی خبر ہوتی تو اسے پھیلتے اور معلوم ہوتے ہفتوں گزر جاتے۔ ایک رات حسب معمول سلطان بھیس بدل کر شہر کا گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو دیکھا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر سلطان سمجھ گیا کہ یہ چور ہیں جو چوری کی نیت سے کہیں جا رہے تھے۔ سلطان محمود کو دیکھ کر وہ چور ڈر گئے اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ یہ سن کر چور سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک چور ہے، چنانچہ وہ مطمئن ہو گئے۔ سلطان نے چونکہ بھیس بدل رکھا تھا تو وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر ان میں وقت گزارنے اور ان کا اعتماد جیتنے کے بعد سلطان ان سے کہنے لگا کہ اتنی رات گئے تم کہاں جا رہے ہو اور آج تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ وہ چور بولے تمہاری طرح ہم بھی چوری کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا میں بھی بہت عرصہ سے چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے تنگ آ چکا ہوں، کیوں نہ ہم سب مل کر شاہی محل کا خزانہ لوٹ لیں، وہاں سے بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا جو عمر بھر کے لیے کافی ہوگا۔ چوروں نے یہ مشورہ سن کر اس کی جرت کی داد دی اور کہنے لگے تم تو بڑے دلیر چور ہو، شاہی محل میں بھی چوری کرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ ہم تمہاری بات مان سکتے ہیں اگر تم ہمارے سردار بن جاؤ تاکہ اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم ہمیں وہاں سے نکال سکو۔ سلطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم ڈرو مت اور کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھو، بس تیار ہو جاؤ، آج ہم شاہی محل لوٹیں گے، لیکن پہلے یہاں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کر لو۔ ہم میں سے ہر ایک بتائے کہ وہ کیا کمال اور خصوصیت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئے اور ان میں سے ایک چور بولا چوری کرتے وقت سب سے زیادہ خطرہ انجان حملے کا ہوتا ہے، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک بار دیکھ لوں تو اسے فوراً پہچان لیتا ہوں۔ دوسرا چور بولا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ محل چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، میری پھینکی ہوئی کمان محل کے کنگر کو پکڑ لیتی ہے اور ہم سب آسانی سے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا چوری تو تب ہو سکتی ہے جب یہ معلوم ہو کہ خزانہ کہاں موجود ہے، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ خزانہ زمین کے جس حصے میں بھی دبایا گیا ہو میں اپنی ناک سے مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دبایا گیا ہے۔ چوتھا بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں کتوں کی زبان جانتا ہوں، جب بھی کوئی کتا بھونکتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اب وہ سلطان سے پوچھنے لگے ہم نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا، اب تم بتاؤ تم کیا کمال رکھتے ہو؟ سلطان نے کہا مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر مجرم قید میں ہو اور جلاد انہیں قتل کرنے کے لیے تختہ دار پر لے آئے تو میں اپنے ہاتھ کا ایک اشارہ کر دوں تو سارے مجرم اور قیدی رہا ہو جائیں اور مرنے سے بچ جائیں۔ چوروں نے یک زبان ہو کر کہا واقعی تمہارا کمال تو سب سے بڑا ہے، تمہارا وجود ہماری رہائی کا ضامن ہے۔ ساری منصوبہ بندی کرنے کے بعد چور اور سلطان وہاں سے اٹھے اور شاہی محل کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ ایک کتا انہیں دیکھ کر بھونکنے لگا۔ وہ چور جسے کتوں کی زبان سمجھنے کا کمال حاصل تھا، اس سے باقی چوروں نے پوچھا ذرا بتاؤ تو یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا بھائیو میں خود بھی بڑا حیران ہوں، کیونکہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تم پانچوں میں بادشاہ خود بھی موجود ہے۔ سب ہنسنے لگے اور بولے بے وقوف کہیں کا، بادشاہ اور ہم میں؟ اس نے کہا مجھے بے وقوف کہو یا ہنسو، کتا تو یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب نے کہا لگتا ہے جو کمال تمہیں حاصل تھا تم اس میں ناکام ہو گئے، ہم تمہاری اور اس کتے کی باتوں میں آ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، چلو سب آگے بڑھو۔ وہ بولا جو مرضی کہو، کتا تو یہی کہہ رہا ہے کہ پانچوں میں ایک بادشاہ بھی موجود ہے۔ اس بحث کے بعد وہ سب آگے بڑھے تو شاہی محل کے پاس پہنچ کر ان سب نے کمند پھینکنے والے سے کہا چلو اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس نے کمند پھینکی جو محل کے کنگر سے اٹک گئی اور سب رسی پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ اب زمین سونگھنے والے سے کہا گیا کہ تم اپنا کمال دکھاؤ اور خزانے کا کھوج لگاؤ۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا کمال دکھایا اور زمین سونگ کر شاہی محل کا جتنا خزانہ تھا معلوم کر لیا۔ انہوں نے شاہی محل کا سارا خزانہ لوٹا اور اسے سمیٹ کر اسی کمان کے ذریعے محل سے باہر نکل آئے۔
وہ سب اتنا خزانہ لوٹ کر خود بھی حیران تھے اور جلدی سے اپنا حصہ تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کرنے لگے۔ سلطان نے کہا، تم لوگوں نے مجھے اپنا سردار بنایا ہے، اس لیے تم لوگوں کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ میری بات مانو تو ابھی خزانے کو تقسیم نہ کرو، کیونکہ اگر یہ خزانہ تقسیم کر کے اپنے اپنے حصے کا مال ہم اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ صبح جب شاہی خزانے کی چوری کی خبر سب کو معلوم ہوگی تو ہو سکتا ہے سارے شہر کے گھروں کی تلاشی لی جائے تو ہم خزانے سمیت پکڑے جائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ ہم پکڑے جائیں، لہٰذا کچھ دن تک صبر ہی کر لو۔ جب بادشاہ کے سپاہی تمہیں پکڑنے میں ناکام ہو جائیں گے تو ہم اطمینان سے یہاں آ کر خزانہ تقسیم کر لیں گے، اس لیے یہی زمین کھود کر اس خزانے کو یہاں دفن کر دو۔ سب چوروں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور کہا، بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، جو حکم ہو ہمیں منظور ہوگا۔ سلطان نے کہا، اب ہم سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں، لیکن میں تو تم لوگوں میں ابھی شامل ہوا ہوں۔ میں تم لوگوں کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، اپنا اپنا مکمل پتہ مجھے لکھوا دو۔ چنانچہ ان سب چوروں نے اپنے اپنے گھروں کا مکمل پتہ سلطان کو بتا دیا۔ چور اپنے اپنے گھروں کو اور سلطان اپنے محل کو لوٹ گیا۔ صبح ہوئی تو ایک شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر ان چاروں چوروں کے نام اور پتے بتا دیے اور کہا، ان 4 چوروں کو گرفتار کر لو، چور یہی لوگ ہیں۔ سپاہی سلطان کے بتائے ہوئے پتوں پر پہنچ گئے اور چاروں چوروں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چاروں بڑے حیران تھے کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے، اتنی جلدی اور آسانی سے ہم کیسے پکڑے گئے۔ وہ سوچنے لگے، ہم چاروں تو گرفتار ہو گئے مگر ہمارا سردار گرفتار نہیں ہوا۔ اب ان سب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور شاہی مجرم ہونے پر انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اب تو وہ اور بھی گھبرائے اور اپنے سردار کو یاد کرنے لگے اور پریشان بھی ہوئے کہ اب وہ سارے خزانے کا خود ہی مالک بن جائے گا۔ جب ان سب کو پھانسی کے لیے لے جانے لگے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ان 4 چوروں کو میرے حضور پیش کیا جائے تاکہ اگر یہ کوئی آخری تمنا رکھتے ہوں تو وہ پوری کی جا سکے۔ چاروں چور دربار سلطانی میں حاضر ہوئے۔ سلطان محمود تاج پہنے تخت پر جلوہ فروز تھا۔ جس چور کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ جسے اندھیری رات میں ایک دفعہ دیکھ لے تو فوراً پہچان لیتا، اس نے جو تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی کو غور سے دیکھا تو فوراً پہچان گیا اور اپنے ایک ساتھی کے کان میں کہنے لگا، بھائی، رات کو کتا سچ کہہ رہا تھا، ہم 5 میں ایک بادشاہ بھی موجود ہے۔ یہ جو سامنے تخت پر ایک آدمی بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا سردار ہی ہے جو بادشاہ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ رات کو یہی ہمارے ساتھ تھا۔ ساتھی نے کہا، تم بھی بڑے بے وقوف ہو، رات کو ہمارے دوسرے ساتھی نے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اس وقت تم بادشاہ کو چور بنا رہے ہو۔ ان کی سرگوشیاں سن کر سلطان نے کہا، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ چور جو سلطان کو پہچان چکا تھا وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے ہمارے سردار، اب اپنا ہاتھ کب ہلاؤ گے؟ کیا اس وقت ہلاؤ گے جب ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا؟ ہم نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم بھی اپنا کمال دکھاؤ اور ہمیں پھانسی سے بچاؤ۔ سلطان محمود یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا، تو تم نے مجھے پہچان لیا۔ یہ کہہ کر سلطان نے اپنا ہاتھ ہلایا تو سپاہیوں نے چاروں کو چھوڑ دیا۔ سلطان کہنے لگا، جاؤ، تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ جب ان چاروں کو سامنے نظر آتی موت زندگی میں بدلتی نظر آئی تو وہ سلطان کے قدموں میں گر کر توبہ کرنے لگے اور کبھی دوبارہ چوری نہ کرنے کا عہد کیا۔ وہ سب دل سے توبہ کر کے نیک بن گئے۔ سچ کہتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ چوروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور ان کی زندگی برائی سے اچھائی میں بدل گئی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔